جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو سوالات کی طرف۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد شریف میرا نام ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص ہے، وہ قربانی کا بہت شوق رکھ رہا ہے، لیکن اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، وہ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شوق ہے، مالی حالات صحیح نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونا اس کی اپنی شرائط ہیں کہ صاحب نصاب شخص ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی اور وہ اپنے شوق سے کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کی یہ قربانی نفلی قربانی قرار پائے گی اور اس کا بھی ثواب ہے کہ ان 3 ایام میں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، ان 3 ایام میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ راہ خدا کے اندر جانور کا خون بہانا ہے، یعنی ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جس کی استطاعت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یا بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس بالفعل بھی استطاعت نہیں ہے، کہ پیسے نہیں ہوتے لیکن شوق ہوتا ہے کہ یار میں کسی سے ادھار پکڑ کے کر لوں گا اور میں جو ہے وہ آگے ادا کر دوں گا، تو ان کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ یا یہ مسکنسیپشن ہے کہ جناب قرض لے کر آپ قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کے اوپر واجب ہے وہ بھی قرض لے کر کر سکتا ہے، اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی جب قرض لے رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں ادائیگی کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں قرض لے کر بھی وہ قربانی کر سکتا ہے، انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب قرض لینے کی وہ مختلف، یعنی کہ ایک یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ ابھی اس سے کچھ پیسے آنے والے ہیں، اس کی BC ہے، سیلری ہے، یہ کچھ اور اماؤنٹ ہے اس کا، کہیں سے یہ آنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ایک بس ویسے ہی پکڑ لیے پیسے، بظاہر کوئی پیسوں کی آنے کی امید نہیں ہے، ایسے کو آپ مشورہ کیا دیں گے؟ قرض لے اب ایسے مواقع پر، اور بالخصوص ان حالات میں جب کہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ اب واجب ہونے کی صورت میں تو چاہے سامان یا کوئی بھی گولڈ ہے یا کچھ اور چیزیں وہ بیچنا ہی نہیں چاہ رہا، تو اب تو قرض لینا ہی لینا ہوگا اس کو، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص جس پر واجب بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ قرض لیتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ قرض لینا تو جائز ہے، البتہ قرض وہی شخص لے کہ جس کو اس کی ادائیگی کی امید ہو۔ صحیح ہے۔ اگر کسی کو ادائیگی کی امید نہیں ہے تو ایک طرف ایک نفلی کام کرے گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حق العبد کے اندر گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ قرض کی ادائیگی حق العبد کے اندر میں سے ہے کہ بندے کا آپ جو ہے وہ مال لے رہے ہیں، تو یقیناً اس طرف وہی بڑھے کہ جو اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو۔ مفتی صاحب، اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتحیات پڑھی اور پھر غلطی سے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کسی نے لقمہ دے دیا، اور ابھی رکوع کی مقدار تک کھڑا نہیں ہوا تھا، تو فوراً دوبارہ بیٹھ گیا، تب بقیہ نماز کس طرح سے وہ پوری کرے گا؟ قاعدہ آخرہ میں ہی تھا تو اب وہ اتحیات پوری درود شریف و دعا کے ساتھ کر کے سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کرے گا، یا چونکہ رکوع کی مقدار کھڑا نہیں ہوا تھا تو اس میں صرف اپنی باقی کی جو دعا اور درود شریف وہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا، یا اگر سجدہ سہو کرنا ہے تو کس وقت کرے گا؟
رکوع کی مقدار ابھی کھڑا نہیں ہوا، کہنے کا ان کا مقصد یہی ہوگا کہ بالکل بیٹھنے کے قریب تھا، تو اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہیں ہوا تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، وہ اپنی بقیہ جو ہے وہ اتحیات پڑھ کے جو بھی رہتا اگر پڑھ چکا تھا تو اب جو بقیہ دعا اور دعائے معصورہ اور درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ کے وہ سلام پھیر سکتا ہے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کھڑا ہو گیا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ آ گیا تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب وہ واپس لوٹے گا تو اگر تحیات پڑھ چکا تھا تو ایک طرف سلام پھیر کر سجدے میں چلے جائے، سجدہ سہو کے 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اپنی تحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے نماز کو مکمل کرے۔ یہ قاعدہ اخیرہ کا حکم ہے۔ قاعدہ اولا کا حکم جو ہے وہ اس سے جدا ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا یا کھڑا ہو گیا تھا تو اب اسے واپس لوٹ کر آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آگے نماز کنٹینیو کرے، 2 رکعت یا 1 رکعت جو بھی باقی ہے وہ پڑھے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سجدہ سہو ہونے یا نہ ہونے میں پھر دونوں میں برابری، قاعدہ خیرہ اور سجدہ سہو ہونے میں برابری۔ ٹھیک ہے، کہ دونوں کے اندر اگر ابتدا سے ہی تھوڑا سا یاد آ گیا اور بیٹھنے کے قریب ہی تھے تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو قاعدہ اولا کے اندر بھی لازم نہیں ہو۔ اچھا، اس کے جو 3 مرحلے ہیں، بیٹھنے کے قریب یا کھڑے ہونے کے قریب یا پورا کھڑا ہو گیا، تو کیا کہیں گے تینوں کو تھوڑا سا واضح کر۔ بیٹھنے کے قریب یہ کہ ابھی جو ہے وہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ کھڑے بالکل جو ہے وہ نہیں ہوئے، بیٹھے ہوئے ہی ہیں یا فقط جو ہے وہ گھٹنے فولڈنگ پوزیشن کے اندر ہی ہیں، اور کھڑے ہونے کے قریب جیسے رکوع کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے یا اس کے قریب پنڈلی پوری سیدھی ہوگی، پنڈلی جو ہے وہ سیدھی ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا قریب ہے۔ اور کھڑا ہونا یہ کہ جو ہے وہ کم از کم کھڑے ہونے کی قیام کی مقدار یہ کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، کیونکہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کی کیفیت بن جاتی ہے تو وہ رکوع ہو جاتا ہے، قیام سے بعد والا درجہ آ جاتا ہے۔ صحیح، تو ان آخری دونوں میں سجدہ سہو، آخری دونوں میں جو ہے وہ سجدہ سہو قاعدہ اولا کے اندر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ قاعدہ اولا میں لازم، اور قاعدہ خیرہ میں؟ قاعدہ اخیرہ میں بھی اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ نام صفدر محمود کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ عرض تھی کہ فجر نماز سنتیں گھر میں ادا کرنی چاہیے یا مسجد میں ادا کرنی؟ جی، فجر کی سنتیں اور اس کی کوئی تخصیص ہے فجر کی ہی سنتوں کی؟ فجر کی سنتیں ہوں یا دیگر جو بھی سنتیں ہیں تو قبلیاں ہیں یا بعدیاں ہیں، گھر میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، جبکہ معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پڑھ کر آئے گا، راستے کے اندر جو ہے وہ باتیں وغیرہ بھی نہیں کرے گا اور فوری طور پہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر سے سنتیں پڑھ کر آئے۔ واپسی کی سنتوں میں بھی اگر یہی ہے کہ گھر قریب ہے اور گھر جا کر پڑھ سکتا ہے، درمیان میں ادھر ادھر چیزوں میں مصروف نہیں ہوگا تو گھر جا کر پڑھے، لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یوں بعد والی سنتیں مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ گیپ جو ہے وہ نہ آئے، کہ گیپ بلا وجہ آتا ہے تو یہ سنتوں کا ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ تو پہلی سنتوں کے اندر جو ہے وہ گھر سے پڑھ کر بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی سنتوں میں اگر مسجد کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور جماعت قائم ہو چکی ہے یا قائم ہونے والی ہے تو اس صورت میں اس بات کا خیال کریں کہ جو جماعت کی جو صفیں ہیں ان میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ پیچھے کی جانب آ کر کسی دیوار یا پلر کی آڑ میں جو ہے وہ سنتیں ادا کریں، تاکہ جو نمازی جماعت کے لیے آگے کی طرف بڑھیں ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے سے بلا سترا گزرنا نہ پڑے۔ کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، محرم کی فضیلت والے یا ربیع الاول شریف کے، یعنی کوئی بھی ایسے فضیلت والے ایام ہیں جن کے دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، ان میں قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟ قضا روزے رکھ تو سکتے ہیں، البتہ نفل اور قضا دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ ادائیگی جو ہے وہ اگر دونوں کی ایک ساتھ نیت کی تو فقط قضا کی ہوگی، اور نیت بھی قضا کی ہی کرنی چاہیے۔ البتہ کیا قضا کرنے سے ان ایام کے نفلی روزوں کا بھی ثواب ملے گا، اس کی صراحت نہیں، البتہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے وہ ثواب مل سکتا ہے۔ ہاں چاہیے کیا، تو دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ وہ روزے جن کے بارے میں فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے تو وہ روزے کوئی شخص جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ اس کے ذمے قضا روزے فرض والے باقی ہوں۔
اور اگر وہ روزے رکھنا چاہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں فضائل وارد نہیں ہوا ہے، ویسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر نفلی روزوں کے اوپر اپنے قضا روزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی بکثرت نوافل کے اندر کوئی مشغول جی یہ نفلی نماز کے حوالے سے بھی جی، یہی یہ نماز کے اندر بھی ہے، جیسے سنتیں ہیں، وہ سنتیں ہیں جو کہ غیر موقدہ، یا اس کے علاوہ جو نوافل ہیں جیسے اشراق چاش کے نوافل تہجد کے ہیں، تو ان کی جگہ پر کوئی اگر پڑھنا چاہے، یعنی سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ اگر کوئی اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہ نمازیں پڑھوں تو وہ یہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ البتہ کوئی ویسے ہی جو ہے وہ کسی رات میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں، تو اب اسے یہ کہا جائے گا کہ 100 رکعت نفل کی جگہ تم اپنی قضا نمازیں ادا کرو، کہ ان کا زیادہ جو ہے وہ حکم ہے اور ان کی ادائیگی تم پر لازم ہے، نفل کی ادائیگی لازم نہیں ہے، تو لہٰذا فرض کی ادائیگی جو ہے وہ مقدم ہو۔ ٹھیک ہے، مزید سوالات؟ میرا نام مقصود بلوچ ہے، میرے پاس 2 افراد کے حج کے پیسے ہیں، تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میں والدین میں سے کس کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ اپنے علاوہ ان کے شاید ایک کی طاقت استطاعت ہے، تو آپ ترجیح کیسے دیں؟ اگر والدین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جن پر پچھلے زمانوں میں حج فرض ہو چکا ہے یا ابھی حج فرض ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پہ کیش نہیں ہے، کہ والدین جیسے ان کے پاس سونا ہے، تو اس صورت کے اندر جس کے اوپر حج فرض ہے یا حج فرض ہو چکا ہے اس شخص کو لے کر جائیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اور اگر دونوں ہی ایسے ہیں کہ دونوں پر حج فرض ہو چکا ہے، یا دونوں میں سے دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض جو ہے وہ نہیں ہوا، تو اگر دونوں ایسے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے تو پھر والدہ کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جائے، کہ ان کے لیے یہ محرم جو ہے وہ بن رہا ہے۔ والد تو کل کو اکیلے بھی جا سکتے ہیں کہ ان کے لیے محرم شرط نہیں ہے، اور اگر دونوں کے اوپر ہی حج فرض نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اختیار ہے کہ والد کو لے جائے یا والدہ کو لے جائے، یا والد والدہ دونوں سے ہی بیٹھ کر پوچھ لیں کہ آپ میں سے جو ہے وہ کون جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیں گے، تو وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کر لیں اس کو یہ قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ تو اچھا ہے، انہوں نے تو یہ پوچھا ہے کہ 2 کے پیسے خود بھی جا رہے ہیں، ایک تعداد وہ ہوگی کہ جس پر خود فرض ہے اور والدین پر فرض نہیں ہے حج، لیکن وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنا فرض اس لیے بھی ادا نہیں کر رہے ہوں گے کہ ابھی والدین نے نہیں کیا، جی، اور والدین کو وہ یہ تو بھیج رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ والدین کو بھیج رہے ہوتے ہیں نہ خود جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بھلے والدہ یا والد کو بھیج دیں تو اس سے اپنا فرض ادا ہوگا اس کا۔ جس شخص پر حج خود فرض ہے اس کو خود ہی ادا کرنا ضروری ہے، وہ بلا عذر شرعی جب تک کہ حج بدل کی شرائط نہ پائے جائیں وہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا، تو لہٰذا اگرچہ والدین پر حج فرض بھی ہو اور اس شخص کے اوپر بھی فرض ہے، تو بھی اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنا حج چھوڑ دے اور ان کو بھیج دے، نہیں، اپنے حج پہ پہلے جائے، پھر اگر استطاعت ہے تو ان کا بھی حج کروائے، نہیں ہے تو ان کے حج کی جو ہے وہ ادائیگی کے لیے آئندہ سالوں میں کوشش کرے، لیکن اپنا حج جو ہے وہ مؤخر نہ کرے، اپنے حج کو جو ہے وہ جلد از جلد ادا کرے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو جائیں گے یا کوئی بھی آدمی کسی کو لے کے جاتا ہے تو وہ اپنے حج فرض کی نیت کرے، کیا نیت کرے، تاکہ ان پر بھی بعد میں خود جب امیر بنے یا پیسہ آئے تو دوبارہ کرنا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جو ایسا کسی کے پیسوں پر جاتا ہے کہ جو خود صاحب استطاعت نہیں ہے، کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، نہ ابھی نہ پہلے کبھی ہوا، اور وہ کسی اور کے پیسوں پہ جا رہا ہے، بس اوقات کمپنیز جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بھجواتی ہیں حج کے اوپر، تو اس صورت کے اندر اس شخص کو چاہیے کہ اپنے حج فرض کی ہی نیت کرے۔ حج فرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے، لہٰذا اگر یہ شخص حج فرض کی ادائیگی کی نیت کر لے گا، اگرچہ کسی اور کے پیسے پر ہی گیا ہوا ہے، تو بھی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خاص حج فرض کی نیت یا مطلق حج کی نیت کر کے جائیں، نفل کی نیت نہ کریں۔ نفل کی نیت نہ ہو۔ ظاہر ہے جب اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو اس سے اپنا فرض ادا کریں اور اس نیت سے ہی وہ ادا کریں۔ البتہ حج بدل کے احکامات جدا ہیں کہ وہ حج بدل میں تو ظاہر ہے اس کا اپنا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جی بالکل، حج بدل کے تو مکمل ہی احکام جدا ہیں کہ وہ نہ
بھیجنے والا اس کا حج کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوتا بلکہ اپنے حج کے لیے ہی جو ہے وہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں لفظ تو حج بدل کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ حج بدل ہوتا نہیں ہے، صحیح۔ وہ ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ حج ہوتا ہے۔ تو جو ایصال ثواب کے لیے حج ہے تو وہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس کی اجازت سے، بھیجنے والے کی اجازت سے خود کرتا ہے کہ بھئی میں حج اپنا جو ہے وہ کر رہا ہوں، پیسے آپ دے رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ میں آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دوں گا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حج بدل ہے کہ کسی پر لازم ہے اور اس کی طرف سے بھجوا رہے ہیں، وہ خود بھجوا رہا ہے کہ اب وہ استطاعت نہیں رکھتا حج کرنے کی یا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے کوئی اور بھجوا رہا ہے، تو اس کے اندر حج بدل کی تمام شرائط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں جانے والا اپنے حج کی نیت نہیں کرے گا، وہ جس کی طرف سے حج بدل کروایا جا رہا ہے اس کی نیت سے ہی حج بدل کی ادائیگی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ مسئلہ بھی یہاں پہ کہ حج بدل کے لیے بھیجنا بھی اس شخص کو جائز نہیں ہے کہ جس پر خود فرض ہو، خود فرض ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اس کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ حج بدل وہ کرے کہ جو پہلے حج کر چکا ہو، اپنا فرض ادا کر چکا ہو، اب اس ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ حج بدل میں تو ایکسٹرا مسائل بھی ہیں، یعنی عام حج جو کرتا ہے اس کے تو احکامات ہیں ہی ہیں، لیکن جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے تو اس میں مزید ایکسٹرا کچھ احکامات ہیں جن کی رعایت اور جن کا خیال رکھنا وہ اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ایسے جو تمام افراد جو کسی دوسرے کی طرف سے، ایک کوئی دوسرا انہیں بھیج رہا ہے، پیسے دے دیے کہ آپ چلے جاؤ، آپ حج کر کے آؤ، وہ تو اپنا حج کریں گے، اور یہاں بھیجنے والے کو اللہ پاک ثواب دے گا، وہ ایصال ثواب کی جس کی بھی انہوں نے نیت کی ہے وہ ان کو ثواب اور درجہ ملے گا۔ لیکن جو باقاعدہ حج بدل کا جس کی کچھ خاص شرائط اور یہ چیزیں بیان کی گئیں، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کفیل بھائی اب بھی جو ہمارے ہاں کہ لوگ ان کے مرحومین ہوتے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوا حج، تو وہ ان کی طرف سے اس ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں ہے کہ وہ فرض ان پر تھا یا نہیں تھا، اور ایک تعداد ہے کہ فرض نہیں نہ ہونے کی صورت میں جو باپ ہیں دادا ہیں تو نہیں کیا انہوں نے، تو اب یہ فرض نہیں تھا مگر وہ کہہ رہے کہ اسی کی طرف سے ہی کرنا ہے، یہ نہیں اس کو حج بدل کا انعام یہ سب چیزیں، تو پھر بھی اس کو وہی رعایت کرنی ہوگی۔ جی، جب بھیجنے والا شخص جو ہے وہ اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم حج بدل ہی کروانا چاہ رہے ہیں، فلاں شخص کی طرف سے ہی کروانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کے برعکس کرنا، جو وہ ہدایات دے رہا ہے اس کے برعکس کر کے یہ کہے کہ میں اپنی نیت کر لیتا ہوں اور آپ کو فقط ثواب بھیج دوں گا، نہیں ہوگا، یہ جانے والے کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کو بھیجنے والے کی ہی جو ہے وہ ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے حج بدل ہی ادا کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، جب حج بدل ہوتا ہے تو عمرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ کوئی عمرے کا بدل نہیں ہوتا، عمرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ ایصال ثواب کے لیے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے والد کی طرف سے عمرہ کر دیجئے گا، یا کوئی عمرے پر بھیج رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بدل والی صورتیں نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ ایصال ثواب والی ہی صورت ہوتی ہے، وہ ایصال ثواب والی صورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جیسے وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک عمرے کے بعد مزید عمروں کے مواقع بھی تقریباً جو ویسے بھی عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ 4 5 3 دو بھی ان کو تو وہ عمرے کرتے ہیں، تو اب ان کی نیتیں یہی ہوتی ہیں، تو چاہے زندہ فرد کی طرف سے ہو یا کسی مرحوم میت کی طرف سے ہو، تو ان کی نیت سے ان کو ایصال ثواب کے لیے یہ عمرے کر سکتے جی ہیں، بالکل ان کے نام سے کر سکتے ہیں، ان کا نام بھی لے سکتے ہیں، نام نہیں لیا عمرہ کر لیا اس کے بعد اس کا ثواب بھی انہیں ایصال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، یہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو ویسے ہی ہمیں سیکھنا اور سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ کفیل صاحب مجھے یاد آیا ہم طواف کر کے فارغ ہوئے اور بیٹھے ہوئے طواف میں تھوڑا پیچھے، تو کوئی نا فون پہ کسی کو کہہ رہا تھا یہاں پہ پاکستان میں فون کر کے، تو وہ یہ اتنی بات کی وہ عادت بھی ہوتی، بڑی لاڈلی بات کرتے ہیں فون پہ بھی، اور ویسے بھی جہاں شور ہو تو اور زیادہ آواز میں، تو انہوں نے فون پہ بات کی کہ میں وہ فلاں کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری طرف سے جو ہے نا وہ طواف کر لیا ہے، اب تم نفل پڑھ لو فٹافٹ۔ تو اب جب اس نے فون کیا تو اس کو کہہ رہے کہ تم نفل پڑھ لو، میں بھی بلا ساختہ اتنی ہنسی چھوٹ کی میری کہ یار یہ طواف اس نے کیا ہے اور یہ ان کو کہہ رہے کہ اب آپ نفل پڑھ لو پاکستان میں نا کسی کو۔ تو میرے ساتھ کوئی ساتھی تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ بھائی کو ان کو سمجھائیں، جا کے ان کو بتا دیں کہ وہ طواف آپ نے کیا ہے تو وہ بھی نفل اس کے آپ نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، ان کو ثواب ملے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ نفل آپ پڑھیں یہاں پہ۔ تو
اب وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کو کہا، بولے نہیں میں نے تو ان کی طرف سے طواف کیا ہے، وہ تو یہاں نہیں آ سکتے، طواف میں نے کر لیا، لیکن چونکہ ان کی طرف سے کیا ہے تو نفل وہ خود پڑھیں وہاں پہ نا۔ خیر انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو وہ پھر انہوں نے پڑھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ ایسے کئی لوگ گئی، ایسا نہیں ہو خود عمرہ کر رہے ہوں، بال کسی اور کے کٹوا رہے ہوں، کہہ رہے ہیں بھی میں نے یہاں تمہارے لیے عمرہ کیا ہے، حلق تم کروا لو۔ تو یہ جتنے بھی حلق کے مسائل، نوافل کے مسائل، دیگر اور مسئلے، تو جو یہ حج بدل کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو تو یہ اسی کو یہ پورے ادا کرنے ہیں۔ جی بالکل، اسی شخص کو ہی یہ ادا کرنے ہوں گے اور اسی کو کرنے چاہیے۔ اصل یہی کہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر کئی چیزیں اپنے تئیں جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، حالانکہ معاملات جو ہے وہ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، اسی لیے جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ علماء نے فرمایا کہ اس کو بھیجیں حج بدل پہ جو پہلے حج کر چکا ہو، کہ وہ نارمل اراکین حج سے پہلے ہی واقف ہوگا، اب تو اسے پلس جو ہے وہ کچھ ان امور کا خیال کرنا ہے جہاں کہ ایکسٹرا حج نیتیں بدل کے اندر جو ہے وہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کسی کو بھیجیں تو یا تو وہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اہل علم ہو کہ وہ وہاں جا کر آپ کے لیے وہ عمرہ یا وہ طواف کرے کہ جس سے آپ کے لیے ثواب ملے، یہ نہ ہو کہ الٹا فاسد ہو گئی وہ چیز تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یا دوسرا یہی کہ کوئی خود جا رہا ہو یا کسی کی طرف سے بھی بھیج رہا ہوں تو اس کو اس بات کی طرف لائیں کہ بھائی اس کے مسائل جو ہے وہ یہ ہیں اور آپ وہ پڑھ لیں، اور اس کے لیے بہترین آسان اردو میں کتاب امیر اہل سنت کی ہے، رفیق المعتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے، رفیق الحرمین حج والوں کے لیے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، مزید کوئی چیز جو ہے وہ کنفیوژن ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو دارالفتہ اہل سنت آپ کے لیے ہے، آپ ان سے فون پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حج بدل کے لیے یہ بھی کہ اگر کوئی غلطی کرے گا، جنایت کرے گا یہ حاجی، تو یہ حج بدل کروانے والوں کو یہ جنایت کے پیسے وہ دم کے یا کفاروں دم یا کفارہ اس پر لازم نہیں کر سکتا، بلکہ جس نے غلطی کی ہے وہ اپنے پیسوں سے ہی اسے وہ ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو یعنی یہ چیزیں بھی کتنا اہم اور سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی حاجی صاحبان جو زائرین ہیں، جا رہے ہیں، تیاریوں میں ہیں، تو یہ پراپر یہ چیزیں آپ سیکھ کر بھی جائیے۔ رفیق الحرمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیاری کتاب، یہ واقعی ہی حرمین شریفین کا ساتھی ہے، دوست ہے، اور اس کتاب کو لے کے جائیے۔ اب تو کئی چیزیں باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں، اور الحمدللہ کتنے تربیتی سیشن بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی پر بھی براہ راست اس پیج پر آپ مفتین کرام کو اس ہفتے میں آج کی ڈیٹ سے، آج کی تاریخ سے، رات سے آپ ان کے پروگرام یہ سماعت کر سکیں گے، اور یہ پورا ہفتہ ہی یہ سلسلہ رہے گا۔ 7 دن کا یہ کورس اور نشست، جس کے اندر تقریباً تمام مسائل ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ وہ مسائل جو حاجیوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ بطور خاص سیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں۔ 1 گھنٹے کی یہ نشست ہے، تو 7 دن تک یہ رہے گا سلسلہ۔ اس کو بھی آپ جوائن کیجئے۔ رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 سے لے کر 10:30 بجے تک فیضان آن لائن اکیڈمی اور قرآن ٹیچر، ان پیجز پر یہ براہ راست یہ پروگرام جو ہے وہ نشر ہوں گے، اور آپ ان کو ملاحظہ فرما سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست احکامات سیکھنے والا بھی بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد زہیب ہے اور میں کراچی کیٹل کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا قدرتی عیب دار جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی جانور کا ایک کان چھوٹا یا بڑا ہے، یا کسی جانور کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے جانور شاید اس کا بھی کچھ ایسا ہے، اور یہ ایک کان اس کا کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے، دوسرا کان بڑا، اور اس طرح کے کئی ہوتے ہوں گے جن میں قدرتی طور پر یہ، تو کیا کہیں گے؟ قدرتی طور پر عیب جس جانور میں پایا جائے تو اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی جانور جو ہے وہ قدرتی طور پر اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی قدرتی طور پر لنگڑا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ جسے کان جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہے تو اس میں جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی۔ یوں ہی 4 ٹانگیں اس کی پوری ہیں جس پر وہ چلتا ہے، اب کوئی 5ویں ٹانگ جو ہے وہ نکل گئی ہے تو یہ عیب بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت مارکیٹ میں کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے جانور کو کسی معاملے کے اندر
حرج بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مطلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر قدرتی عیب میں جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اندھا جانور ہوتا ہے تو بس اوقات قدرتی طور پر پیدائشی اندھا ہوتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا، فرق رکھنا ضروری ہے۔ اب چند مثالیں تو ہم نے بیان کر دی، مزید کوئی اگر ایسی چیز درپیش ہو تو اس سے متعلق خود اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے مفتیان کرام سے آپ رہنمائی لے لیجئے کہ اس عیب کا کیا حکم ہے کہ اس میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ بعض اوقات تو وہ کہ جو خریدتے ہیں ایسے جانور، تو ان کو تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو خریدنے والا تھوڑا سا گھبرائے گا، وہ لے گا نہیں اس کو۔ لیکن اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، اب جیسے ان کو شبہ ہے کہ خود پالا ہوا ہے یا گھر پہ ہی ہے تو پیدائشی ایسا ہے، ہم نے تو شروع سے ہی اس کو دیکھا ہے۔ اب 3 ٹانگ والے بھی جانور آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، نظر آئے ہوں گے مدنی چینل پر، تو 2 ٹانگ والا بھی ایک مرتبہ وہ لے کے آئے تھے، اب چاہے انوکھا کہیں سے بکرا یا ایسا دمبا لے کے آ گئے تھے، تو اس طرح کی تصویریں اور اس کا یہ ویڈیو بھی نظر آتی ہیں۔ تو ٹانگیں اگر کسی کی 2 ہو جائیں، یعنی 5 تو چلو ایکسٹرا ہوئی نا، 2 ہیں یا 3 ہیں، کم ہوں گی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، کہ یہ وہ عیب ہے جو مانع قربانی ہے، اگرچہ یہ پیدائشی ہی ہو تو بھی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یعنی قدرتی عیب ہو، جو عیب قربانی کے لیے ممانعت ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جانور بعد میں معذور ہوا ہو، ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی زخمی یا ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی، تو اس میں قدرتی یا ان چیزوں کا۔ اچھا، کان چھوٹا سائز ہے تو یہ تو اس کا جیسے ہم نے بیان کیا کہ کان قدرتی طور پر ہی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کان کٹا ہوا ہے اور 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ قربانی ناجائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ڈاکو اگر ڈکیتی کے دوران قتل ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہ ہے بھی مسلمان، تو اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ چونکہ اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حق خود جو ہے وہ ضائع کر دیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے وہ اس نے یہ جو ہے وہ غلبہ کیا اور ان کے مال جو ہے وہ ہتھیا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کے جنازے سے منع کیا ہے۔ اور یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بعض افراد ہیں جن کے بارے میں شریعت نے یہ فرمایا کہ اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن اس کا وہ کام اتنا برا ہے اور اس سے لوگوں کو مزید جو ہے وہ اس برائی سے آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس برائی سے دور کرنے کے لیے شریعت نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جنازے کو منع فرما دیا کہ نہیں کریں گے۔ اچھا، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جنازہ ساقط نہیں ہے، جیسے خودکشی خدا نخواستہ کسی نے کر لی، تو اب اس کا جنازہ چھوڑا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھنے کا ہی حکم ہے، اس کا جنازہ فرض کفایہ۔ البتہ مقتدی علماء اور پیشوا افراد کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے کے جنازے میں شریک نہ ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات رہے کہ یار اس نے کام غلط کیا ہے، تو لوگ اس برائی سے جو ہے وہ بچیں اور اپنے دل میں اس برائی کے لیے نفرت جو ہے وہ پائیں، تو اس لیے یہ کہا گیا۔ لیکن بعض وہ ہیں یہ جو ڈاکو والا ہے کہ اس میں مطلقاً ہی جنازے کا ہی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑے گا، تاکہ ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بن جائے۔ ٹھیک، مزید۔ عبدالرزاق عرض کر رہا ہوں کوہاٹ سے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو کیا نماز سے پہلے وہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ظہر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں گیا، ابھی جماعت کے 10 منٹ رہتے ہیں، سنتیں اس نے پڑھ لی ہیں، تو کیا آیا اس سے پہلے وہ اپنی پچھلی ظہر آخری کوئی فرض قضا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ قضا نمازیں جو ہے وہ تمام نمازوں سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ صرف 3 مکروہ اوقات ہیں جن کے اندر قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے: سورج نکلنے سے لے کے 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں زاویہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کسی ایسی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ رہے ہیں جس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو ان اوقات کے اندر قضا نماز پبلک میں نہ پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں، ہاں گھر میں علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو حرج نہیں۔ سوال ہے میسیج کے ذریعے کچھ خواتین کے، سرگودا سے بنت غلام عباس۔ جس عورت کے پاس سونا ہے لیکن
اور کوئی مال نہ ہو تو اسے بھی قربانی کرنی ہوگی؟ اگر اس کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے، یا 7.5 تولہ سے سونا کم ہے لیکن ساتھ میں کچھ چاندی یا کچھ کرنسی یا کچھ پرائز بانڈ یا مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زائد گھر کا کوئی سامان ہی کیوں اس کے پاس نہ ہو، اور سونا اور اس دوسری چیز کی مالیت دونوں کی مل کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیش ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے گا تو قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس صرف 7 تولے سونا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پرائز بانڈ بھی نہیں، الغرض کوئی بھی مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے اور صرف سونا ہے اور وہ 7 تولہ ہے، تو چونکہ نصاب سے کم ہے سونا، لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بہت بعید صورت ہے ویسے، جی، عمومی طور پہ عام یہ طور پہ پائی جاتی ہے، کیونکہ قربانی میں زکوٰۃ سے بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ ایکسٹرا ہے، زکوٰۃ میں تو آپ کو صرف جو ہے وہ سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت دیکھنا، لیکن اس میں تو کہ مثال کے طور پہ ہم بالفرض یہ کہیں بھائی گھر میں اضافی کوئی پلیٹ پڑی ہوئی ہے جو عورت کی ملکیت ہے، یا ایسا جو ہے وہ کوئی جہیز کا سامان ہے جو ڈنر سیٹ استعمال ہی نہیں ہوتا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ڈنر سیٹ کا کوئی ایک حصہ ایسا ہے جو پرانے زمانے میں پاندان دے دیا، پاندان اب کوئی استعمال ہی نہیں کرتا، وہ ویسے ہی جو ہے وہ بس شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس عورت کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہے اور یہ پاندان کو پلس کریں گے تو یہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن یعنی یہ بھی وہ صورت کے پیسہ بھی نہیں ہے، ہم بالکل اس کو بہت دقیق اور باریک طریقے سے اس میں جائیں کہ اس کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ برتن اور یہ ساری چیزیں بھی اسی طرح بھی ایکسٹرا ہم نہ دیکھا جائے تو عمومی طور پہ پہننے کے کپڑے کتنے ہو جائیں گے، پہننے کے کپڑے اضافی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے ہی جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو یوں زکوٰۃ بھی پیسوں کی صورت کے اندر ساتھ میں بنے گی اور قربانی تو بہر صورت بنے گی ہی بنے گی۔ بہرحال سونا چاندی جمع ہے یا پیسہ ہے، کفیل صاحب جن کے پاس اس طرح کی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے نا، تو میں تو ان کو یہ مشورہ اکثر دیتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کا بھی اور قربانی کا یہ ذہن آپ پہلے بنا لیں۔ جی، پیسہ جمع کرنے کا شوق یا مال جمع کسی صورت میں بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو اپنے اندر قربانی اور زکوٰۃ کا شوق اس طرح رکھیں کہ آپ پورا سال اس کی تیاری میں رہیں، گویا کہ اب کچھ اینڈ پہ آ کر کہیں گے کہ بھائی سونا یہ ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سونا بیچ بھی نہیں سکتے، حالات اب یہ ہیں اور اب آگے کیا مزید حالات ہوں گے اس کا سب کو اندازہ ہے، یعنی ایک مہنگائی اور دیگر چیزیں ذہن میں خیالات تو پیدا ہوتے ہیں، قربانیاں دائر ہیں یہ وہی بڑھتی جا رہی ہے سلسلہ، تو اس میں بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اتنا پیسہ ہے، بالفرض کسی کے پاس 1.5-2 لاکھ روپے ہے، بھائی قربانی کریں گے تو سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اب جس کی ملکیت میں یہ نصاب والا پیسہ ہے تو اس کو کیا جانور ہی لانا ہے یا کوئی ایک حصہ ہی لے کے اپنا قربانی کا واجب ادا کر لیں؟ دیکھیں قربانی کا منیمم یہی ہے کہ آپ ایک حصہ جو ہے وہ لے لیں، تو 1.5-2 لاکھ کے اندر بھی حصہ جو ہے وہ اگر آپ لینے جائیں گے تو شاید 15 سے 20 ہزار کے اندر جو ہے وہ حصہ مل جائے گا، تو آپ کے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ پورے تھوڑی ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا ہی لے کر آئیں، آپ پورا بڑا جانور ہی لے کر آئیں، وہ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ کہیں کہ جناب بھلے میرے پاس لاکھ ہے میں جانور 1.25 لاکھ کا لے آتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ شوق میں کرنا چاہتے ہیں بالکل جو ہے وہ کیجیے، لیکن جو واجب ہے وہ ایک حصہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک حصہ آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ پر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ حج بدل کا طریقہ کیا ہے؟ کافی دیر سے ہم اسی پر مسائل جو ہے وہ یہ بیان کیے ہیں، اور جو اس کا بیسک طریقہ ہے اور پراپر جس کے احکامات ہیں، آپ رفیق الحرمین لیجئے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، پورا چیپٹر ہے کہ جس میں حج بدل کے احکامات ہیں، تو ان کو پڑھیے، اور بعض اوقات یہ بھی شاید پوچھنا اور اس کی وضاحت بھی یہ ورثہ دارالتعلیم سنت سے اگر فون کر کے بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے ساتھ مرحوم تھے، یعنی جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، حج بدل کے لیے دنیا سے جانا یا فوت شدہ کی طرف سے ضروری نہیں، بعض اوقات زندہ آدمی بھی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو پیسہ تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی بدنی ایسی طاقت ہی نہیں رہی اور یا ایسا معذور ہو چکا ہے کہ اب وہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی شریعت ایک اسٹیج پر آ کر حج بدل کے احکامات دیتی ہے کہ یہ کسی اور سے اپنا حج جو ہے وہ کروائے، تو لہذا اس کے لیے تو ہمیں بطور خاص پہلے پوچھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔
کفیل صاحب مرحوم یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں، اب فرض تھا ان پر، لیکن کوئی انہوں نے وصیت یا کوئی اور کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا اور ترکہ بھی کوئی ایسا خاص نہیں چھوڑا، لیکن ان کے زمانے میں ان کے پاس ایسا پیسہ تھا، تو کیا کریں ورثہ؟ حج بدل کی وصیت اگر کسی نے کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے تو ورثہ پہ لازم ہے کہ اس وصیت کو تہائی مال میں پورا کرتے ہوئے تہائی مال 1/3 میں سے اس حج بدل کی ادائیگی کروائیں۔ اس سے ورثہ بیک نہیں ہو سکتے وصیت اگر کی ہے۔ اور اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی ہے مگر مال نہیں چھوڑا تو اس صورت کے اندر ورثہ پہ کروانا لازم نہیں ہے۔ ہاں ورثہ جو ہے وہ اگر اپنے مال سے جو ہے وہ مرحوم کی طرف سے کسی کو حج بدل پر بھیجتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس حج کو ان کے حق میں قبول فرما لے اور جو ان پر جو فریضہ تھا اس سے درگزر فرمائے۔ تو لہٰذا جن بھی ورثہ کے پاس استطاعت ہو تو انہیں چاہیے کہ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے والد والدہ بھائی بہن جو بھی ان کے مرحوم ہیں ان پر حج فرض تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے کروا دیں، یا اگر مرحوم کا کوئی مال ہے اور وصیت نہیں کی لیکن تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں اور سب اجازت دے دیتے ہیں تو یوں بھی جو ہے وہ اس مال ترکہ سے بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص کاروان چلاتا ہے، اب وہ کہہ رہے تھے، مجھے بھی پچھلے دنوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ کئیوں کے لیے بھی یہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی ایک طرح کی، کہ میں کاروان چلاتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں 15-20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، تو میں اتنے حج تو ظاہر ہے ساتھ جاتا ہوں، قافلہ لے کے جاتا ہوں، میرا بزنس بھی یہی ہے، تو میں بھی کیا یہ بدل کی نیتیں اس طرح کر کے اپنے دادا نانا نانی پھر اپنے فوت شدہ جیسے اس طرح ہے کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ جی ہاں، کر تو سکتا ہے کہ جب وہ حج نفل جو ہے وہ کر رہا ہے تو اب اگر ان کی طرف سے یعنی ان پر لازم نہیں ہو ان کی طرف سے کر دے گا تو ایصال ثواب کے طور پر انہیں جو ہے وہ ثواب پہنچ جائے گا، اور جو بھی ان کے جو مورث ہیں جن کی طرف سے یہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں اگر حج بدل تھا ان پر حج فرض تھا اور تو ان کی طرف سے یہ کرنا چاہتا ہے تو بھی امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے گا، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ مطلب ان کو پرفیکٹ ساری نیت اور ارکان انہی کی طرف سے ادا کرنے ہیں، یا یہ ایصال ثواب کر لے ایک دل میں نیت کرے کہ اس دفعہ کا حج ان کی طرف سے، یا باقاعدہ ہر رکن میں یا جو بھی احکامات ہے اس میں؟ دیکھیں جہاں پر حج بدل کی صورت جو ہے وہ بنائیں گے کہ کوئی وصیت وغیرہ ہے وہاں تو اسی کے مطابق حج بدل کے تمام احکام اور شرائط پائی جائیں گے۔ جہاں یہ چاہتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں پردادا کے اوپر حج فرض تھا یا نہیں تھا، یہ ویسے ہی ان کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایصال ثواب کے طور پر جو ہے وہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ان کی طرف سے بھی یہ حج بدل کی تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے کریں تمام نیتیں اور تمام چیزیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس کا بھی انہیں ثواب ہی پہنچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو جو بار بار جاتے ہیں یا اس طرح کے ان کا بزنس بھی ہو اگرچہ لیکن ان کا جانا آنا رہتا ہے، لیکن پھر ان میں احکامات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار اب تک کا تو یہ قافلہ اور یہ سارا بزنس کارمن والوں کو تو اپنی نیت بھی پتہ نہیں کہاں یاد رہتی ہوگی، جب بعض اوقات ایسا کام کا ان کا، تو حج بدل میں تو اور ایکسٹرا چیزیں آپ کو بطور خاص یہ سمجھنی بھی ہے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، اور ان مرحومین کی طرف سے بھی اگر کوئی اس طرح نیتیں کر کے جاتا ہے ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ بہت ایک اعلیٰ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وہ حج کا ارادہ رکھتی تھیں لیکن کر نہیں سکی ہیں، میں ان کی طرف سے کروں تو یہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر ان پر کسی کا قرض ہوتا اور وہ تم ادا کرتے تو وہ ادا ہو جاتا، بالکل ادا ہو جاتا۔ فرمایا اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے جو بھی وہ حج کر رہے تو اللہ بھی اسے قبول فرمائے گا۔ تو یہ روایت حج کے حوالے سے علماء نے زکوٰۃوں کے حوالے سے بھی اسے بیان کیا کہ جو مرحومین اپنی یعنی ایسے بھی اگر ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کے اوپر زکوٰتیں رہتی ہیں، تو آپ ان کی نیت سے وہ ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ انہیں سبکدوش فرمائے گا اور ان کے اس معاملے کے اندر انہیں معاف فرما دے گا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے اور اپنے مرحومین کو بھی ساتھ ساتھ یہ ایصال ثواب کرتے رہیں۔ لیکن یہ باتیں بتانے کا مقصد ناظرین کرام جو قبر میں پہنچ گیا نا اس کو اب اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہہ سکے، اس کو نہیں ہے کہ اب وہ نماز پڑھ سکے، حسرت ہوگی۔ یہ سب معاملات کی آخرت میں بھی حسرت،
یعنی اب اسے موقع نہیں ہے. لیکن جو دنیا میں اندر ہے، اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرحوم پہ نمازیں ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، روزے ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، زکاتیں ہیں اس کا، قربانیوں تک کے پوچھتے ہیں نہیں ادا کی قربانیاں رہتی ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے، جو بھی علماء طریقہ بیان کریں گے وہ اصال ثواب والا طریقہ یا ان کی طرف سے ایک نیکی تبرک کرنے والا طریقہ وہ بتا دیا جائے گا، اللہ سے بارگاہ میں دعا کرنے کا کہہ دیا جائے گا. لیکن جو زندہ افراد ہیں وہ تو کم از کم اپنے ان معاملات کے اندر ضرور سنجیدگی کے ساتھ وہ غور کریں کہ اب وقت گزرتا جا رہا ہو، نمازیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، یا ان پر حج فرض ہے تو حج کی تاخیر کر رہے ہیں. تو خدا را ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بیسک جو احکام شرع ہیں ان پر فی الفور جن پر عمل کرنا ہمیں واجب اور ضروری شریعت نے قرار دیا ہے، تو ہمیں ان معاملات کو بہت آسان انداز سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تاکہ ان میں نہ کسی طرح کی تاخیر یا قضا والا معاملہ نہ ہو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے بعد والے ہمارے باروں میں یہ پوچھ رہے ہوں کہ ان پہ حج تھا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں. تو یہ مرنے والے کو ایک بڑی حسرت، اور حسرت تو یہاں ہے ہی ہے، لیکن یہاں تو عذاب کی وعیدیں ہیں کہ جس نے اپنے فرائض کے اندر ایسی کمی اور کوتاہی رکھی، عذاب کی وعیدیں ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیکی کے کام کرنے والا بنائے اور اپنے فرائض کی تکمیل کے اندر ہمیں کبھی بھی سستی اور کاہلی والا نہ کرے. ہمیشہ ہم چست ہو کر اس معاملے کے اندر اپنے فرائض کی تکمیل کرتے رہیں. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.